लड़कियों का शिकारी पार्ट 25। मैं तैयार होकर ठीक 7:30 बजे उस जगह पे पहुंच गया जहां मुझे लाइबा ने बुलाया था। अब मैं लाइबा का इंतजार कर रहा था। मुझे 15 मिनट ही गुजरे थे इंतजार करते हुए कि मैंने सामने देखा लाइबा चलती हुई आ रही थी। मैंने लाइबा को देखकर इशारा किया। लाइबा बात समझ गई थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। एक थोड़ा सा बड़ा बैग था। शायद उसमें कपड़े थे। उसके एक तो छोटा हाथ वाला पर्स था। वो सीधी चलती हुई मेरे पास आई। मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया। हमारी अपनी कार तो नहीं थी। बहरहाल मुझे लाइबा को दिखानी तो थी, इसलिए मैं एक दोस्त की गाड़ी लेकर आया था। फिर मैं लाइबा को बिठाकर वहां से रवाना हो गया। मैंने कहा कि लाइबा, पहले चलते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में होंगी। लाइबा कहने लगी कि खाना खाने के बाद मुझे कहाँ ले जाओगे? माजिद ने कहा, यार हमारे पास एक बेहतरीन जगह है, हम वहीं जाएंगे। तुम परेशान मत हो, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। जब तुम वहां जाओगी तो देखोगी जगह को तो तुम्हें बहुत खुशी महसूस होगी और हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये बोला तो मैंने देखा कि लैबा के चेहरे पे खुशी के आसार वाज़ेह नजर आ रहे थे। अब मैं चलते चलते एक ऐसी जगह पे आए जहाँ होटल ही होटल थे, मतलब कि रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट थे जहाँ पर फैमिलीज आती हैं। कराची का ये मशहूर इलाका है खाना खाने के हवाले से, जिसे हुसैनाबाद कहते हैं। मैंने चेक करके एक अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी और फिर मैं लाइबा का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चला गया। सब लोग हमें देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम मियाँ बीवी हैं और हम लग भी ऐसे रहे थे कि बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह। सबकी नजरें हमारे ऊपर थीं। मैं भी तैयार होकर आया था और लाइबा भी तैयार होकर आई थी। देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम नए शादीशुदा जोड़ी की तरह हों। बहरहाल हम लोग होटल के अंदर आ गए। फैमिली हॉल में जाकर बैठ गए। एक लड़का यानी कि वेटर आकर हमसे पूछने लगा, जी सर क्या खाएंगे? मैंने कहा कि लाइबा, जो कुछ खाना है ऑर्डर करें। लाइबा कहने लगी कि माजिद, आप जो मुझे मोहब्बत से खिला देंगे मैं खा लूंगी। मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ बेशक तुम्हें रेस्टोरेंट पे लाया हूँ और बिल भी मेरी तरफ से होगा, लेकिन ऑर्डर तुम करोगी। फिर लाइबा ने कुछ ऑर्डर किया, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। उसमें एक हलीम की प्लेट थी, एक बिरयानी की थी और एक बरोस्ट था और एक मिनी पिज्जा था। अब मैं सोच रहा था कि यार इतनी सारी चीजें लाइबा ने तो मंगा ली हैं, अब ये सब हम खा भी सकेंगे या नहीं? फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, पूरी रात के लिए मजे करने हैं, इतना खर्चा तो मुझे करना ही पड़ेगा। खैर, मैं इतना भी गरीब नहीं था कि चंद पैसों में सोचने लग जाता। हमने आराम से तसल्ली से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने कहा कि लैबा ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक पियोगी या ग्रीन टी पियोगी या फिर कश्मीरी चाय? लाइबा कहने लगी कि माजिद आज कश्मीरी चाय पीते हैं। मैंने कहा मेरी भी फेवरेट है कश्मीरी चाय। फिर मैंने उनको कहा कि 2 कप कश्मीरी चाय ले आए। थोड़ी देर बाद चाय भी आ गई। हमारा काफी खाना बच गया था। मैंने वेटर को कहा कि ये पैक कर दें। मैंने सोचा कि यार चलो ये खाना पैक हो जाएगा और फिर मैं जाते हुए किसी गरीब को दे दूंगा। रास्ते में जो भी मुझे दिखा मांगने वाला तो मैं उसको ये खाना दे दूंगा। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी कश्मीरी चाय भी तैयार होकर आ गई। हम चाय पीने लगे। फिर लाइबा से पूछने लगा, लाइबा तुम्हारे घर में कौन कौन है?
وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے۔ میں نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بھی مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، میں نے بھی کچھ اپنے خاندان کے بارے میں اس کو بتایا۔ بہرحال میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے میری اپنی خالہ کی بیٹی کزن نادیہ سے۔ اگر میں اسے اپنے نکاح کا بتا دیتا تو شاید وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی اور یہیں سے واپس چلی جاتی۔ اس لیے میں نے اپنے نکاح کا اسے نہیں بتایا۔ اب ہماری چائے بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ویٹر سے بل پوچھا تو اس نے آ کے مجھے بل بتایا۔ میں نے اسے پے کیا اور پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس دوست کے گھر پر آ گئے جس کے گھر پر ہمیں جانا تھا۔ میں نے بیل دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ جو گاڑی میں چلا رہا تھا یہ بھی اسی کی تھی اور پھر ہم لوگ اندر چلے گئے۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے تو اس نے سلام کیا، مجھے بھی اور لائبہ کو بھی۔ لائبہ تھوڑی سی شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، لائبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بھائیوں جیسا دوست ہے۔ یہ گھر انہی کا ہے۔ یہ نیچے والے فلور پہ گراؤنڈ فلور پہ سوئے گا اور ہم لوگ اوپر ہوں گے۔ 400 گز کا بنگلہ تھا اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا، اوپر نیچے بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ سیدھا اوپر چلے گئے، سامان وغیرہ رکھا اور پھر ہم لوگ نیچے آئے تو دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ میرا دوست زین کہنے لگا، اور بھی ماجد سب خیریت ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور تمہاری دوست کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا، نہیں یار زین بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو میرے ساتھ لائبہ ہے تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زین کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کھانے کا کیا کرنا ہے، آرڈر کرنا ہے یا ہم خود ہی بنائیں؟ ادھر تو میں نے کہا، یار زین بھائی، کھانا تو ہم لوگ کھا کر آئے ہیں، آپ نے کھایا ہے؟ زین کہنے لگا کہ نہیں، میں نے نہیں کھایا، میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں تو پھر آرڈر کریں گے۔ میں نے کہا، او آئی ایم سوری یار، ہم لوگ تو کھانا کھا کر آئے تھے، بہت بہت معذرت۔ زین بھائی، میں نے کہا ہم لوگ کچھ کھانا پیک کروا کر بھی لائے ہیں۔ تو لائبہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، وہ ہم نے آدھا کھایا ہوا ہے، اگر زین کے لیے کھانا منگوانا ہے تو پھر آرڈر کر دیتے ہیں، نیا کھانا منگا لیتے ہیں۔ زین کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میں وہ والا کھانا کھا لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن لائبہ نے کہا، نہیں، آپ زین کے لیے نیا آرڈر کریں۔ پھر زین نے خود ہی فوڈ پانڈا پر آن لائن آرڈر کر دیا۔ ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے کہ تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے۔ زین کا بھی کھانا آ گیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ لائبہ زین سے بھی کھل کر باتیں کر رہی تھی، شاید اسے ذہن میں بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے تو بس خالی لائبہ کا کام اتارنا تھا۔ اگر لائبہ راضی ہو جائے تو ہم دونوں دوست مل کر اس کو پوری رات خوش کر سکتے تھے۔ اب میں نے جان بوجھ کر ایک بہانہ بنایا اور اوپر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ زین اور لائبہ آپس میں گھل مل جائیں تاکہ رات کو میں اور زین دونوں مل کر اس کو خوش کر سکیں۔ میں اوپر سے چھپ چھپ کر جھانک رہا تھا اور دیکھ رہا تھا ان دونوں کو، یہ آپس میں کھل کر باتیں بھی کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ میں نے پھر اور زیادہ دیر لگا دی۔ اب کھانا بھی آ گیا تھا اور زین کھانا کھانے لگا، اور کچھ فروٹ بھی اس نے فریج سے نکال کر لائبہ کو دے دی، اور لائبہ فروٹ بھی کھا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی، اور میں بھی آ گیا۔ میں بھی تھوڑے فروٹ کھانے لگا اور گپ شپ کرنے لگا۔ میں نے پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر جب میں نے دیکھا کہ لائبہ اور زین آپس میں کھل کر باتیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یار زین، لائبہ پہلی دفعہ ہمارے پاس آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر لائبہ کو خوش رکھیں تاکہ یہ جب بھی کراچی ٹور پر آئے تو یہ ہمارے پاس ایک دن کے لیے آیا کرے۔ میں نے لائبہ کے چہرے سے اندازہ کیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زین بھی کہنے لگا کہ ہاں ہاں یار، تم پریشان مت ہو، ہم لائبہ کو خوش رکھیں گے، یہ ہم سب خوش ہو کر جائے گی، ہمارے پاس پوری رات ہے، ہم خوب موج مستیاں کریں گے۔ لائبہ کہنے لگی کہ شکریہ آپ دونوں کا میرے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں۔ اب رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا، چلو لائبہ اوپر چلتے ہیں۔
اب لائبہ میرے ساتھ آ رہی تھی لیکن وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، مطلب کہ زین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے بھی پیچھے دیکھ کر کہا کہ زین تم بھی تھوڑی دیر میں تیار ہو کر اوپر آ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا تو لائبہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی، مطلب کہ وہ تیار تھی ہم دونوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ زین نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں